everyone and welcome to day 28 of my CSS جرنی. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے اپنی ریویژن کو کیسے کرنا ہے. آپ نے جو کچھ اسٹڈی کیا کیونکہ 12 سبجیکٹس ہیں وہ آپ ریوائز نہیں کریں گے تو آپ سے بھول جاتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ نے اپنی ریویژ ٹائم اپنے پریپریشن کے ساتھ ساتھ اپنے جو کچھ آپ نے لرن کیا وہ آپ نے ریوائز کیسے کرنا ہے. تو چلیے چلتے اپنے ورڈ پریس کی طرف. دیکھیے جو کچھ آپ یاد کریں اگر آپ اس کو ریوائز نہیں کریں گے تو آپ سے دھیرے دھیرے بھولتا جاتا ہے. اس لیے ریویژن سی ایس ایس پریپریشن میں مسٹ ہے کیونکہ جو کچھ آپ نے یاد کیا جو کچھ آپ نے ابھی پڑھا وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں بیٹھ گیا. اگر آپ اس کو دوبارہ ریوائز نہیں کریں گے تو آپ کے لانگ ٹرم میموری میں سیو نہیں ہوگا تو آپ سے بھول سکتے ہیں کیونکہ انسان خواہ بہت سارے کام ہوتے ہیں انسان سے وہ بھولتا جاتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ کچھ ریویژن نہیں کی وتھ ٹائم یا اپنی پریپریشن کے ساتھ ساتھ تو یہ سب کچھ آپ سے بھول بھی سکتے ہیں. تو میں اس میں کچھ ٹپس شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جس سے میں سکھاؤں گا کہ آپ نے اپنی ریویژن کیسے کرنی ہے. اچھا ٹپ نمبر 1 ہے فالو اے ریویژن سائیکل 1-7-30. یہ سمپل میتھڈ ہے. دیکھیے جو کچھ آپ نے آج پڑھ لیا وہ رات کو سونے سے پہلے آپ ایک بار دیکھ لیں کہ آپ نے آج کیا کیا پڑھا. دیکھیے میں نے جو آپ لوگوں کو پہلی ویڈیو میں سمجھایا کہ آپ نے شارٹ نوٹس لینے ہیں اپنے بلٹ پوائنٹس لینے تو ٹھیک اسی حساب سے آپ نے اپنے نوٹس لکھنے اور پھر اس نوٹس کو آپ نے سونے سے پہلے ایک بار ریوائز کر رہا ہے. تو اس طرح سے وہ چیز وہ ٹاپک وہ مٹیریل آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اچھا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے فرض کرے 7 ڈیز ہے 1 ویک میں تو آپ نے 6 ڈیز پڑھ لیا اپنے ٹاپک کو 7 ڈے پہ وہ سب کچھ ریوائز کر لے جو آپ نے پڑھا ہے. ایک تو آپ نے ڈیلی پڑھا ہوگا رات کو سونے سے پہلے اور پھر آپ وہ تمام چیزیں آپ ایک ہی دن ہفتے کی ایک ہی دن آپ ریوائز کریں. فرض کریں آپ سنڈے رکھ لیں اس کے لیے تو آپ سنڈے کے دن وہ سب کچھ ریوائز کریں جو آپ نے پڑھا ہے. اچھا پھر 30 کا ہے تو آفٹر 30 ڈیز آپ وہ سارا کچھ دوبارہ ریوائز کریں جو آپ نے پڑھا ہے کیونکہ اس سے آپ سے وہ ٹاپک بھولتا بھی نہیں ہے اور آپ کے دماغ میں وہ بیٹھ جاتے ہیں مستقل طور پر. اچھا ایکٹیو ریکال یہ کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ یہ نہ کریں کہ آپ بک سے نوٹ لیں. آپ ٹاپک پڑھیں نوٹس لیں مگر جب آپ اپنا ٹاپک اپنے ٹائم پیریڈ ختم کر دیں اسٹڈی کا تو ایٹ دا اینڈ آف دیٹ پریپریشن ٹائم پیریڈ آپ اپنے بک کو بند کر لیں اور خود نوٹس لکھیں. اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کون سا ٹاپک مس کیا یا کون سا پوائنٹ آپ نے مس کیے. تو اس طرح سے آپ ایک ایکٹیو ریکال یہ بھی ہے یہ طریقہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ بھی اس طرح سے بھی بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سمپل طریقہ ہے جو کچھ آپ پڑھ لیں گے آپ وہ بک بند کر کے آپ خود وہ نوٹ ڈاؤن کریں. اچھا پھر اس میں آتا ہے سیلف ٹیسٹ وتھ پاسٹ پیپرز. دیکھیے آپ کے پاس جو پاسٹ پیپرز ہے آپ کوشش کریں آپ اس پہ خود اٹیمپٹ کریں. اگر آپ موک ٹیسٹ پہ نہ جائیں نہیں جانا چاہتے یا جانا چاہتے یا موک ٹیسٹ پہ جانے سے پہلے آپ ان پیپرز کو آپ خود حل کر لیں. آپ خود اس کو اٹیمپٹ کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہے آپ کے اسٹرینتھس کیا ہے. تو وہ پیپر یہ نہیں کہ آپ اپنے پاس سیو کر لیں اپنے پاس رکھ لیں وہ آپ کسی ایکسپرٹ سے چیک کروائے تو آپ کو اپنی ویکنیسز اپنی اسٹرینتھس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں پہ ویک ہیں اور آپ نے کہاں پہ کام کرنا ہے. اپنی مسٹیکس اور ایریاز کو بھی آپ ڈیفائن کر لیں اور اس پہ پریپریشن کریں تاکہ آپ اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اپنے لیے کوئک ریویژن شیٹ تیار کریں جس کے حساب سے آپ اس کو اسٹڈی کریں. بلٹ پوائنٹس ڈیٹس اسٹیٹسٹکس کی آرگومنٹس یہ سب آپ اپنے پاس سیو کر لیں نوٹ ڈاؤن کر لیں. اس سے آپ کو پریپریشن میں بھی ریویژن میں بھی اور پھر یہی پوائنٹس آپ کے ایگزام میں بھی کام آئیں گے. تو اس طرح سے آپ اپنی ریویژن کی بھی اس طرح سے آپ اپنی پریپریشن بھی کریں اس طرح سے آپ اپنے نوٹس بھی تیار کریں اور اپنی ریویژن بھی اسی طرح ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو دقت نہیں ہوگی اس میں. تو ریویژن isn't about repeating what you already know, it's about checking what you have actually retained. دیکھیے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے ریویژن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کچھ آپ یاد دلا رہے اپنے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے آپ اس کو چیک کریں کہ وہ آپ کو بیسیکلی یاد ہے کہ نہیں. تو بیسیکلی یہ ساری طریقہ کار تھی. باقی یہ کہ آپ نے اس چیز پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے آپ نے فوکسڈ رہنا ہے کنسسٹنٹ رہنا ہے اور اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے ڈسپلن رہنا ہے. یہی ساری کی پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ سی ایس ایس کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.